اچھا بیرس صاحب، ایک تو سب سے پہلے یہ جو سوشل میڈیا ہینڈلنگ ہے اس کے اوپر سوالات اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں بیکاز آپریشنز ہو رہے ہیں ایک ایسے ٹائم پر جہاں دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، جہاں آپریشن بنیان مرصوص کے بعد انڈیا کا سارا زور اس سائیڈ پر ہے کہ وہ فنڈ کرے دہشت گردوں کو. تو یہ والا ٹویٹ ذرا اٹ ڈزنٹ سٹ ویل کہ آپریشنز بند کر دیے جائیں. تو آپریشنز بند کر دیے جائیں تو ان کو دندنانے دیا جائے. بیرسٹر صاحب، پی ٹی آئی میں بھی اس حوالے سے بڑی ڈفرنٹ اوپینینز ہیں. What do you think about it? خان صاحب ایسے ٹویٹس کیوں کر رہے ہیں اور خان صاحب کی بہاف پہ ٹویٹ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ جو ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، یہ ایک دشمن ہے ہر ایک کا. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی پی ایم ایل این کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو. وہ دہشت گرد تو دہشت گرد ہے. اس نے دہشت گردی پھیلانی ہے، اس نے مارنا ہے. تو ہمیں یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑنی ہے وہ ہر فورم پہ لڑنی ہے. اس کو ہم نے مار کے بھی لڑنا ہے، اس کو فورس کے ذریعے بھی مارنا ہے، اس کو ہم نے انٹلیکچولی بھی شکست دینی ہے، اس کو ہم نے سمجھا کے بھی کچھ لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے، اس کو سرنڈر بھی کرانا ہے. یہ بہت سارے طریقے ہیں جو آپ دہشت گردی کے ساتھ آپ کو سائملٹینیسلی یعنی ایک ساتھ ہی چلانے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز کریں اور دوسری نہ کریں. تو وہ دہشت گردی تو ہم نے ختم کرنی ہے. اب اس کے طریقہ کار کیا ہیں، کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی رائے دینا چاہیں اگر کسی کے خلاف ہو تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں، جس طرح بھی بات ہو رہی ہے، یا کوئی غدار ہیں یا ایسی بات. یہ آپ ٹیررزم کو دیکھیں دنیا جہان میں، ٹیررسٹ جو ہیں ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی سرنڈر کرتے ہیں اور سرنڈر کے بعد وہ جوائن کر جاتے ہیں مین اسٹریم. پاکستان میں بھی یہ ہوا ہے، ترکی میں ہوا ہے، ساری جگہوں پہ ہوا ہے. ابھی ایک ریسنٹ جو سرنڈر کرنے والا دہشت گرد ہے اس نے باقاعدہ بتایا کہ افغانستان میں جا کر انہوں نے ٹریننگ لی ہے، دہشت گردوں نے ٹریننگ لی ہے اور وہ اس کے بعد یہاں آ کر اٹیک کرتے ہیں. سو جب اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر افغانیوں کو ان کے واپس ملک کے اندر بھیجنے میں کیا قباحت ہے؟ اور دہشت گردوں کو نشانہ بنا جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے ہماری افواج پر اور سویلینز کے اوپر اور ہمارے پولیس کے اوپر اور ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر، آپ لوگ اچھا خاصا نشانہ بنتے ہیں کے پی کے سائیڈ کے اوپر. آج کل بڑی مشکل سچویشن ہے، ان کو ٹارگٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ انہی کے لیے تو آپریشن ہو رہا ہے. جی دیکھیں، وہ میں نے جیسا آپ کو کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، سینسٹیوٹی ہے اس آپریشن کی اور اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہیں تو آپ کو ہر سطح پہ لڑنی پڑتی ہے. آپ کو ڈسٹنگوش بھی کرنا پڑتا ہے کہ کون ٹیررسٹ ہے، کون وکٹم ہے ٹیررزم کا، اور کون انوالو ہوا ہے کسی مجبوری کے تحت. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کاز کے اوپر بھی جانا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہو رہی ہے، کوئی جوائن تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ برین واشنگ تو نہیں ہو رہی. تو آپ کو کاؤنٹر کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں. اور اس میں ایک جو میں آپ کو اگزامپل دوں، میں نے بڑی اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، جہاں جہاں دہشت گردی ہوئی ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ ترکی میں ہو یا ایشین ممالک میں ہو، ایک وقت آتا ہے جب آپ کو ایک سرٹن جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جب آپ ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو آپ کو ریہیبلیٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ان کو آپ کو مین اسٹریم میں لا کے ان کو عام شہری بھی بنانا پڑتا ہے. But obviously they're not the ones who attack directly. لیکن بیرس صاحب، ایک بات جو بھی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا ہینڈل کون کرتا ہے عمران خان صاحب کا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے، اگر پتا ہے تو وہ بتا دیں. انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے لیکن ہم بتانا نہیں چاہتے اور میرے سے پھر پوچھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر صاحب بھی نہیں بتا رہے، بیرسٹر صاحب آپ بھی نہیں بتا رہے، مجھے تو لا علم رکھا ہوا ہے. مجھ سے مراد عوام. تو بتا دیں کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں، میں اگر پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا کون میڈیا ایڈوائزر ہے اور ان کو کون، ان کے ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے، تو کوئی بتائے گا مجھے؟ چلیں یہ نہ بتائیں کہاں سے چل رہا ہے، پاکستان سے یا پاکستان سے باہر سے، بس یہ بتائیں. میں اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا پوچھوں
تو وہ بتائیں گے. وہ خان صاحب کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے, وہ جو جس کو مرضی چلوائیں, میں بہرحال نہیں چلا رہا, یہ میں بتا سکتا ہوں. چلے ڈاکٹر صاحب جواب مل گیا آپ کو, وہ نہیں چلا رہے. وہ بڑے آنریبل ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میرا ان سے ذاتی بھی بہت عزت کا تعلق ہے, لیکن مجھے پتا تھا اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما وہ نہ جانتا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, انہیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, نہیں پتا تو آپ نہ تنگ کریں نا انہیں. میں نہیں چلا رہا, مطلب کم از کم اس حد تک تو میں شور ہوں, لیکن انہیں نہیں پتا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی آنریبل لیڈر کو نہیں پتا کہ کون چلا رہا ہے. لیکن ان سب کو ایک بات پتا ہے کہ انہوں نے استعفے دیے, اور استعفوں کا کیا ہونا. لیکن سنیں آپ, ایک دو باتیں جو انہوں نے کی ہیں نا, میں اس پہ ذرا چھوٹی سی عرض کر دوں. اب انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہر حوالے سے ہمیں اس جنگ سے لڑنا ہے. ٹھیک ہے جی, جہاں پہ بائی فورس لڑنا ہے بائی فورس لڑ رہے ہیں, اور ابھی یہ وہی مرحلہ ہے جو وہ فرما رہے ہیں نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بات چیت پہ تیار ہو جاتے ہیں. وہ وقت اس وقت آتا ہے جب ان کے راستے بند ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ لگتا ہے کہ اب ہم نے یا مرنا ہے اور یا ہم سرنڈر کریں گے. وہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ, آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ تو ہم نے لڑنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات انہیں بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ افغانستان وہاں پہ سیف ہیونز ہیں. جو ٹیررسٹ ہیں ان کے, وہ وہاں سے آتے ہیں, یہاں وارداتیں کرتے ہیں, دہشت گرد واپس چلے جاتے ہیں, ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, لوٹتے ہیں, اور کبھی ان کا مال اسباب لوٹ رہے ہیں یہاں پہ ہماری جو مقامی آبادیاں ہیں. اس کے بعد خدا نہ خواستہ یہ ان کے بچے, اور بات کہاں تک جا سکتی ہے. آپ سوچیں ذرا کہ شریف آدمی